میں نے اس معزز آدمی سے پوچھا کہ اس ناگ کو مارنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ اس نے بتایا کہ بڑی آسانی سے اسے مارا جا سکتا تھا۔ گاؤں میں ایک ریٹائرڈ صوبے دار کے پاس 2 نالی بندوق بھی ہے اور کچھ لوگ اسے مارنے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، لیکن 1-2 دنوں میں ہی اس ناگ کے متعلق ایسی باتیں پھیل گئیں کہ ریٹائرڈ صوبے دار بھی ڈر گیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ لوگوں کو مزید وہم اور خوف میں کس کس نے مبتلا کیا۔ سب سے پہلے اس علاقے کے پیر صاحب نے یہ خبر سنائی کہ اس ناگ کی عمر 100 سال ہو گئی ہے اور اب یہ جن بن گیا ہے۔ اسے جو کوئی مارے گا جنات اس کا پورا خاندان تباہ کر دیں گے۔ کھیتوں میں تو سانپ ہوتے ہی ہیں اور لوگ سوائے محتاط ہونے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ اس ناگ کو مارنے کی ضرورت یہ پیش آ گئی تھی کہ یہ کھیت ایک معمولی سے کسان کا تھا جس کے پاس زرعی زمین کے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے 3 اور ٹکڑے تھے۔ اس نے ناگ والے ٹکڑے میں کاشت چھوڑ دی تھی۔ گاؤں والوں کو احساس تھا کہ سانپ کو نہ مارا گیا تو اس بیچارے کسان کا بہت نقصان ہوگا۔ ایک شاہ جی کو بلایا گیا جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں۔ پہلے تو اس نے 2-3 دن اپنی ٹہل سیوا کروائی اور پھر ناگ والے کھیت میں گیا۔ یہ ناگ عموماً کھیت میں پھرتا رہتا تھا۔ شاہ جی کی نظر اس پر پڑی تو یہ کہہ کر رخصت ہو گیا کہ یہ جنات کا سردار ہے اور اسے کسی خاص طریقے سے ہی یہاں سے بھگایا جائے گا۔ اس طرح یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ ناگ جنات کی مخلوق میں سے ہے۔ گاؤں کا نمبردار ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان 2 سپیروں کو ساتھ لے آیا جو ویرانوں میں جا کر سانپ پکڑا کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر بہت بین بجائی لیکن سانپ باہر نہ آیا۔ وہ انتظار کرتے رہے، آخر سانپ اپنی مرضی سے باہر آیا۔ سپیروں نے دیکھا تو وہ اچھلتے کودتے دور ہٹ گئے اور یہ فتویٰ دیا کہ یہ شیش ناگ ہے، یعنی سانپوں کا بادشاہ۔ انہوں نے کہا کہ اسے مارا گیا تو پھر سانپوں کا ایک لشکر گاؤں پر حملہ کر دے گا۔ اب تو کوئی اس سانپ کو مارنے کی سوچتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سانپ سن نہیں سکتا اور اس پر بین کچھ اثر نہیں کرتی۔ اس طرح یہ سانپ پر اسرار مخلوق بن گیا۔ سانپ نے جب دیکھا کہ یہاں اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں اور کھانے کو چوہے مل جاتے ہیں تو وہ بے خوف و خطر کھیت میں گھومنے پھرنے لگا۔ لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا۔ یہ بات ایک سنیاسی نے پورے یقین کے ساتھ بتائی تھی کہ اس سانپ کی عمر 100 سال ہو گئی ہے اور اس کے اندر من پیدا ہو گیا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس گاؤں میں ہندوؤں کا ایک گھر تھا۔ وہاں سے کچھ دور ایک اور گاؤں میں 3-4 ہندو خاندان رہتے تھے۔ ایک روز یہ سب آ گئے اور لوگوں کو سمجھانے لگے کہ اس سانپ کو سانپ نہ سمجھیں، یہ ناگ دیوتا ہے۔ اسے مارو گے تو اس علاقے میں قحط پڑ جائے گا اور تم بھوکے مر جاؤ گے۔ لوگ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان ہندوؤں نے ایک حرکت یہ بھی کی کہ مٹی کے پیالے میں دودھ ڈال کر پیالہ کھیت میں رکھا اور ہٹ کر دیکھنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ناگ نکلا، آہستہ آہستہ پیالے تک گیا اور دودھ پی لیا۔ گاؤں کے مولوی صاحب کو کسی نے بتایا کہ بعض مسلمان اس ناگ والے کھیت میں پیالے میں دودھ ڈال کر رکھ آتے ہیں۔ مولوی صاحب نے گھر گھر یہ اطلاع پہنچا دی کہ یہ سانپ اگر دیوتا ہی ہے تو جو مسلمان اسے دودھ پلائے گا وہ مرتد کہلائے گا۔ مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ مسجد میں آؤ اور اللہ سے مدد مانگو، اس کی ذات باری اس بلا سے نجات دلا سکتی ہے۔ لوگوں نے مسجد میں جا کر دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ ہم نے اس آدمی کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم اس ناگ کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ ہمت کرو، لیکن یہ سوچ لو کہ لوگ تمہیں ڈرائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ تمہیں روک بھی دیں۔ ہم اتنی جلدی ڈرنے والے نہیں تھے۔ اس شخص کے ساتھ ہم نے ایک منصوبہ تیار کر لیا اور یہ طے پایا کہ ہم کسی بھی دن آ جائیں گے۔ یہ آدمی رخصت ہو گیا۔ میں اگر یہ کہوں کہ ہم بالکل ہی نہیں ڈرے تھے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم بھی آخر اسی پسماندہ دیہاتی معاشرے کے افراد تھے اور سانپوں کے متعلق بعض مفروضوں کو بھی برحق سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود ہم نے وہاں جانے کا بڑا پکا ارادہ کر لیا۔ سوچا تھا کہ اس ناگ کو مارنے کی صورت بن گئی تو مار دیں گے، ورنہ اسے دیکھ کر واپس آ جائیں گے۔ آخر ایک روز ہم علل صبح کتوں کو ساتھ لے کر اس طرح چل پڑے جس طرح ہم معمول کے شکار کے لیے نکلا کرتے تھے۔ ہم میں سے کسی نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم کالے ناگ کو مارنے جا رہے ہیں۔ اگر بتا دیتے تو ہماری مائیں کلہاڑیاں لے کر ہمارے راستے میں آ جاتی۔ خیال آتا ہے کہ ماں بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے۔ دیہات میں مائیں اپنے شیطان اور شرارتی بچوں کو 3 گالیاں عام طور پر دیا کرتی تھیں۔ ایک یہ کہ تجھے گولی لگے،
دوسری یہ کہ تیرا کلیجہ کتوں کے آگے پھینکوں، اور تیسری یہ کہ تجھے سانپ کاٹے۔ لیکن کسی ماں کو یہ پتہ چلے کہ اس کا بیٹا وہاں جا رہا ہے جہاں سانپوں کا خطرہ ہے تو ماں اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر روک لے۔ کتوں کو ساتھ لے جانا بیکار تھا۔ کتے سانپ کو نہیں مار سکتے تھے، بلکہ سانپ کتوں کو لے بیٹھتا۔ کتے تو ہم یہ ظاہر کرنے کے لیے ساتھ لے گئے تھے کہ ہم شکار پر جا رہے ہیں۔ اس روز ہماری شکاری ٹیم کا ہر لڑکا کسی نہ کسی ہتھیار سے مسلح تھا۔ لاٹھیاں تھیں، ڈنڈے اور کلہاڑیاں بھی تھیں۔ ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ سانپ ہم میں سے کسی کے پیچھے دوڑے گا تو باقی ساتھی سانپ پر لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کر دیں گے۔ یہ تو ہمارے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی کہ گاؤں کے لوگ مسجد میں دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں یہ معجزہ دکھا دے گا کہ مجھے پکارو اور میں مدد بھیجوں گا۔ ہم اس گاؤں میں گئے، وہ پڑھا لکھا معزز آدمی ہمارا میزبان اور گائیڈ بن گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم کالے ناگ کو مارنے آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا۔ وہ بوڑھا ہندو بھی آ گیا جو اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دیوتا ہے، یہ تمہیں مار دے گا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دیوتا کی توہین کرو گے تو تمہارے کھڑے فصل جل جائیں گے۔ دیہات کی مسجدوں میں عموماً ان پڑھ اور فضول سی قسم کے مولوی امامت کے فرائض ادا کیا کرتے ہیں، اور ان میں اس امامت کا شائبہ تک نہیں ہوتا جس کا معیار اسلام نے مقرر کیا ہے۔ اس گاؤں کا مولوی بھی کچھ ایسا ہی لگتا تھا، لیکن اس نے ایک ایسی بات کی کہ ہمارے دل خوش ہو گئے۔ وہ مجھے اور میرے دو ساتھیوں کو اشارے سے الگ لے گیا۔ تم مسلمانوں کی اولاد ہو، مولوی نے کہا۔ یہ ہندو کہتا ہے کہ یہ ناگ ان کا دیوتا ہے۔ تم اس ناگ کو مار کر اس ہندو کو جھوٹا ثابت کر دو، اس کا تمہیں بہت ہی ثواب ملے گا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ اس ناگ کے متعلق ان کی اپنی رائے کیا ہے۔ مولوی نے اتنا ہی کہا کہ اس کی وہ رائے نہیں جو یہاں کے لوگوں کی ہے، تم اللہ کا نام لے کر جاؤ۔ مولوی کی ان باتوں سے ہمارا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس کی اس بات کو ہم نے دل پر نقش کر لیا کہ ہندو کے دیوتا کو مارنا ہے۔ ہم وہاں جا پہنچے جہاں ناگ نے اپنا راج قائم کیا ہوا تھا۔ گاؤں کے بہت سے لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آئے، لیکن ناگ والے کھیت سے دور ہی رک گئے۔ یہ ان کی خوف زدگی کا عالم تھا۔ جس کھیت میں ناگ رہتا تھا وہ 8-10 مرلے کا ٹکڑا تھا۔ اس کے 3 اطراف جو کھیت تھے وہ 1.5 گز اونچے تھے۔ چوتھی طرف چھوٹا سا کھڈ تھا، اور اس سے آگے جو کھیت تھا وہ ذرا نیچے تھا۔ ہمارے علاقے میں کھیت اسی طرح ہوتے ہیں، کوئی اونچا، کوئی اس سے بھی اونچا اور کوئی بالکل نیچے۔ ہم ناگ کے انتظار میں تھے جو ابھی سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایسا اچانک ہوا کہ ہم کچھ سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ہوا یہ کہ تھوڑی دور سے ہمیں ایک بدمست بھینسا آتا نظر آیا۔ 3-4 بیل اور شاید ایک گائیں ایک جگہ چر رہے تھے۔ بھینسے نے ایک بیل کو اتنی زور سے ٹکر ماری کہ بیل ایک پہلو کے بل گرا اور باقی وہاں سے بھاگ گئے۔ بیل بڑی تیزی سے اٹھا، بھینسے نے اسے پھر ٹکر ماری۔ اب کہ بیل گرا تو نہیں لیکن بھاگ نکلا۔ میں نے اپنی 2-3 کہانیوں میں مست بھینسے کا ذکر کیا ہے۔ یہ چیز خاصے عرصے سے ناپید ہو گئی ہے۔ 2 مست بھینسے جب کسی بھینس پر رکابت میں لڑ پڑتے تھے تو وہ ایک ہی جگہ نہیں لڑتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کو ٹکریں مارتے گاؤں جا پہنچتے تھے۔ لڑتے ہوئے بھینسوں کو دیکھ کر گاؤں میں شور اٹھتا تھا کہ بچوں کو اندر کر لو، بھینسے لڑتے آ رہی ہیں۔ لوگ بچوں کو گھروں میں لے جا کر اندر سے دروازے بند کر لیا کرتے تھے۔ اکیلا بدمست بھینسا تو اور زیادہ خطرناک ہوتا تھا۔ کوئی انسان یا حیوان اس کے راستے میں آ جاتا تو بھینسا اسے ٹکریں مار مار کر ختم کر دیتا تھا۔ بڑے بڑے دلیر آدمی بھی مست بھینسے کو قابو میں لینے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ یہ مست بھینسا بھی ویسا ہی تھا۔ اس بیل کو مار بھگا کر وہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ کتے تھے، لاٹھیاں اور کلہاڑیاں بھی تھیں۔ ہم تیار ہو گئے کہ بھینسا ہماری طرف آیا تو ہم اس پر کتے چھوڑ دیں گے اور کلہاڑیوں وغیرہ سے بھی اس پر حملہ کر دیں گے۔ ہم خوش ہو رہے تھے کہ لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ چلا آ رہا ہے۔ جو لوگ ناگ والے کھیت سے اوپر والے کھیتوں میں کھڑے تھے وہ ایک ایک کر کے وہاں سے کھسکنے لگے۔ معلوم نہیں کہاں سے 13-14 سال عمر کی ایک لڑکی سامنے والے کھیت میں آ گئی۔ یہ وہ کھیت تھا جو ناگ والے کھیت سے ذرا نیچے تھا۔ اس نے ایک بکری کی رسی پکڑ رکھی تھی۔ بھینسے نے اس کی طرف رخ کر لیا۔ کسی نے بڑی بلند آواز سے کہا، کاکی
ادھر بھاگا، لیکن بھینسا اتنی تیزی سے آ رہا تھا کہ لڑکی بر وقت بھاگ نہ سکی۔ بھینسے نے بکری کو ٹکر مار کر ایسا گرایا کہ بکری اٹھ نہ سکی اور لڑکی ناگ والے کھیت میں آ گئی۔ اس کھیت کے 3 اطراف والے کھیت 1.5 گز اونچے تھے۔ لڑکی نے ایک کھیت پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی گھبرائی اور ڈری ہوئی تھی کہ اوپر چڑھنے کے بجائے نیچے گر پڑی۔ ادھر سے بھینسا اسی کھیت میں آ چکا تھا اور اس کا رخ لڑکی کی طرف تھا۔ وہ دیکھو کالا ناگ، ہمارے کسی ساتھی نے کہا۔ ہم سب نے کالے ناگ کو دیکھا۔ اسے شاید پتہ چل گیا تھا کہ کوئی انسان یا حیوان اس کی سلطنت میں آ گیا ہے۔ ہم بھینسے پر کتے چھوڑنے ہی لگے تھے اور خود بھی اس پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ناگ کو دیکھ کر ہمارا یہ ارادہ کمزور پڑ گیا، کیونکہ ڈر یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ناگ ہم میں سے کسی کو یا کسی کتے کو ڈس لے گا۔ لیکن وہ لڑکی بیچاری جس مصیبت میں پھنس گئی تھی وہ بھی ہم سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ہم دوستوں نے بڑی تیزی سے صلاح مشورہ کیا، لیکن وہاں سوچنے کا وقت ہی نہ تھا۔ لڑکی اونچے کھیت کی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے کھڑی تھی۔ ایک طرف ناگ اس کی طرف بڑھا آ رہا تھا اور دوسری طرف سے بدمست بھینسا پھونکارتا آ رہا تھا۔ یہ تو چند سیکنڈ کی بات تھی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لڑکی کو سانپ نے ڈسنا تھا اور بھینسے نے اس کے جسم کو کچل اور مسل ڈالنا تھا۔ ہم نے ایک معجزہ دیکھا۔ بھینسا اگر نارمل حالت میں ہوتا تو اتنے بڑے سانپ کو دیکھ کر بھاگ جاتا، لیکن اس کی ذہنی حالت باولے کتے یا پاگل انسان جیسی تھی۔ اسے تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کا جانی دشمن اس کے سامنے موجود ہے۔ شاید دونوں کی نظریں لڑکی پر تھیں۔ لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور چیخ جیسی آواز میں کہا، یا اللہ، آج بھی اس لڑکی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس نے موت یا اللہ کی مدد کے انتظار میں آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بھینسا لڑکی کے قریب پہنچا تو ناگ جو لڑکی کی طرف بڑھا آ رہا تھا بھینسے کی طرف مڑ گیا۔ لڑکی اور بھینسے میں 2-4 قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ مجھے وہ منظر اچھی طرح یاد ہے کہ ناگ نے سر اٹھا کر بھینسے کی ٹانگ میں دانت گاڑے اور الٹا ہو گیا۔ سانپ جب اپنا پورا زہر اپنے شکار کے جسم میں داخل کرتا ہے تو وہ اسی طرح الٹا ہو جاتا ہے۔ بھینسا فوراً رکا اور 1-2 قدم پیچھے ہو کر ایک ہی جگہ کودنے لگا۔ ناگ ابھی وہیں تھا۔ بھینسا درد کی شدت سے اور زیادہ اچھلنے لگا تو اس کا ایک پاؤں ناگ پر آ گیا۔ بھینسے کے وزن کو تصور میں لائیں۔ ناگ پر جہاں اس کا پاؤں پڑا تھا وہاں سے ناگ پچک گیا اور کچھ زمین میں بھی دھنس گیا۔ جب تک سانپ کے سر کو نہ کچلا جائے یہ مرتا نہیں۔ ناگ نے سر اٹھایا لیکن اس کا پھن پوری طرح پھیل نہیں رہا تھا۔ اچھلتے کودتے بھینسے کے اب دونوں پاؤں ناگ پر اس طرح پڑے کہ ایک پاؤں سر اور دوسرا اس جگہ کے قریب پڑا جہاں سے ناگ پہلے ہی پچک گیا تھا۔ بھینسا لڑکی کو تو بھول گیا تھا۔ اب میرے دوست شہباز خان نے کہا کہ بھینسے پر کتے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہ پڑی کیونکہ بھینسا اور زیادہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے کھڈ کی طرف منہ کر لیا جو اس کھیت کے ساتھ ہی تھا۔ بھینسا اچھلنے کودنے کے انداز سے دوڑا اور اس کھڈ میں جا گرا۔ کھڈ کے کنارے ڈھلانی تھی۔ بھینسا اس کھڈ سے نکل سکتا تھا اور اس نے نکلنے کی کوشش بھی کی، لیکن نصف ڈھلان پر چڑھ کر پھر کھڈ میں گر پڑا۔ اس کے منہ سے بڑی ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اور میرے سارے دوست کھڈ پر جا کھڑے ہوئے۔ بھینسا اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن سانپ کا زہر اس کے جسم میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ بھینسا اپنا سر زور زور سے دائیں بائیں مارنے لگا اور پھر اس طرح گرا جیسے بیٹھ گیا ہو۔ ہم اسے دیکھتے رہے۔ ناگ کا تو اب خطرہ نہیں رہا تھا، لیکن لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ناگ والے کھیت میں اترنے سے بھی گھبرا رہے تھے۔ ہم بھینسے کو دیکھتے رہے، وہ اب اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ چند منٹوں بعد اس کا منہ زمین سے لگا اور پھر وہ ایک پہلو پر لڑک گیا۔ کچھ دیر اس کی سانس چلتی رہی، پھر وہ بھی بند ہو گئی۔ لڑکی وہیں کھڑی رو رہی تھی۔ اس سے 3-4 قدم دور ہندوؤں کا ناگ دیو، پیر صاحب کا جن اور سپیروں کا شیش ناگ بری طرح کچلا پڑا تھا۔ ہم لڑکی کی طرف گئے۔ ہم سے پہلے ہی ایک ادھیڑ عمر آدمی اس تک پہنچا اور اسے اپنے بازوؤں میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ یہ اس کا باپ تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، ہندوؤں کا ناگ دیو، پیر کا جن۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔
آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا تھا؟ گاؤں کا مولوی بڑی اونچی آواز میں گاؤں والوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو ہندوؤں کا دیوتا کیسی بری موت مرا ہے۔ اس نے واز کے انداز میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی ذات باری عبادت کے لائق ہے، کوئی دیو اور کوئی دیوتا نہیں۔ وہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا تھا۔ میں اس لڑکی کی بات سناتا ہوں جو دردناک بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ وہ معزز انسان جس نے ہمیں صحیح باتیں بتائی تھیں اور اب ہمارا میزبان تھا، ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ اس نے ہمارے کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ کھانے کے دوران اس نے اس لڑکی کے متعلق بتایا کہ 5-6 سال کی تھی تو اس کی ماں فوت ہو گئی۔ اس کا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس لڑکی کی سوتیلی ماں نے اس پر بہت ہی ظلم کیے۔ لڑکی کے لیے یہی ظلم کافی تھا کہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کا سارا پیار صرف اس بچی کے لیے تھا، لیکن ماں سارا پیار سمیٹ کر قبر میں جا سوئی اور بچی سوتیلی ماں کے ہاتھ چڑھ گئی۔ بچی کے لیے ماں کا پیار ختم ہو گیا اور باپ بھی اس کے لیے بیگانہ ہو گیا۔ سوتیلی ماں کی جھوٹی شکایتوں پر باپ اسے ڈانٹتا بھی تھا اور کبھی پٹائی بھی کر دیا کرتا تھا۔ بچی دن رات آہیں بھرتی اور روتی تھی۔ اس پر ہر وہ ظلم ہوا جو سوتیلی مائیں سوتیلی اولاد پر کیا کرتی ہیں۔ سوتیلی ماں کے بچے پیدا ہوئے تو یہ بچی گھر کی نوکرانی بن گئی۔ اس معزز آدمی نے جب یہ بات سنائی تو میرے دماغ میں ایک سوچ آ گئی۔ میں نے سب سے کہا کہ اس لڑکی کو ہم سوتیلی ماں اور جاہل باپ کے ظلم و تشدد سے بچا سکتے ہیں۔ میرے دوستوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا؟ میں نے انہیں بتایا۔ اس معزز آدمی نے میری یہ تجویز پسند کی اور اس نے کہا کہ وہ لڑکی کے باپ کو یہیں بلا لیتے ہیں۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی وقت بھیج دیا اور کچھ ہی دیر بعد لڑکی کا باپ آ گیا۔ میری بات غور سے سن چاچا، میں نے کہا۔ تم نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے کہ تمہاری بیٹی کس طرح بھینسے سے بھی بچ گئی ہے اور کالے ناگ سے بھی۔ معلوم نہیں تم نے دیکھا تھا یا نہیں کہ لڑکی نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ کو پکارا تھا۔ ہاں جی، باپ نے کہا، دیکھا تھا۔ میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ میری بیٹی ماری گئی، لیکن اللہ نے اس کی فریاد سن لی۔ اللہ نے تو سن لی، معزز آدمی بولا۔ تم اور تمہاری بیوی کچھ بھی نہیں سن رہے اور لڑکی پر ظلم کیے جا رہے ہو۔ اس معزز آدمی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بڑی پہنچ والے شاہ جی ہیں، انہوں نے تمہاری بیٹی میں کچھ دیکھا ہے، وہ ان سے سن لو۔ چاچا، میں نے کہا، میں نے وہیں دیکھ لیا تھا کہ اس لڑکی پر پہلے بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، اور جب اس نے اللہ کو پکارا تو مجھے پتا چلا کہ لڑکی کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے کہ یہ جسے چاہے اس کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ بھاگوان روح ہے، اس کی عزت کرو اور اس کے ساتھ پیار کرو، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اور تمہاری بیوی کو کوڑ ہو جائے۔ سچے دل سے توبہ کرو اور اس نیک روح کی قدر کرو۔ اس سیدھے سادے دیہاتی نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے اور توبہ کی۔ ہم نے اور ہمارے میزبان نے اسے کچھ اور باتیں سمجھا کر رخصت کر دیا۔ پھر ہم بھی اپنے گاؤں آ گئے اور ہمارا میزبان ہمارا دوست بن گیا۔ وہ کبھی کبھار ہمارے ہاں آ جاتا تھا اور سناتا تھا کہ لڑکی کی تو کایا ہی پلٹ گئی ہے اور وہ بہت خوش رہنے لگی ہے۔ سوتیلی ماں اور سگا باپ اسے پہنچ والی بی بی سمجھتے اور اس کے آگے بچھے جاتے ہیں۔